بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ودودوں کا طاقتور وظیفہ صرف 11 بار پڑھیں۔ جس کو بھی یہ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں اس کو پلا دو یا دم کر دو، انشاءاللہ چند گھنٹوں میں آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا ودودو۔ یہ اتنا پرتاثیر اور محبت والا نام ہے کہ جو انسان اس کی افادیت کو، گہرائی کو سمجھ لے تو وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ اس کے چاہنے والے ہمیشہ زیادہ ہوں گے، محبت کرنے والے زیادہ ہوں گے انشاءاللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور ان کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا رضی اللہ عنہما کو پیدا کیا۔ پھر انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد اور عورت کا سلسلہ جاری کیا۔ قرآن مجید میں انسان کی ابتدا، تخلیق کے مراحل اور انسانی نفسیات پر بہت شاندار کلام موجود ہے۔ اور کیوں نہ ہو، انسان کو خدا نے بنایا اور افضل ترین بنایا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس تو تکریم سے مشرف کیا اور اسے بقایا مخلوقات سے افضل بنایا، حتیٰ کہ انسانوں میں افضل ترین ہستیاں یعنی انبیاء علیہ السلام تمام فرشتوں سے افضل ہیں اور نیک مسلمان عام فرشتوں سے افضل ہے۔ باطنی کمالات و فضائل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہری شکل و صورت میں بھی ممتاز بنایا۔ چنانچہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ ہم نے آدمی کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کے اعضاء میں مناسبت رکھی، اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھی قامت والا بنایا، اسے جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا، اور اسے علم و فہم، عقل، تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحیت سے مزین کیا۔ محترم ناظرین، قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصود کائنات انسان ہے اور بقیہ کائنات کو خدا نے انسان کے کاموں میں لگایا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ زمین میں جو کچھ پیدا کیا وہ سب انسانوں ہی کی خاطر پیدا کیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں بتایا والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، یعنی زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دینی و دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت پہچاننے اور عقل استعمال کر کے اسرار کائنات تک رسائی حاصل کرے، جبکہ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی ہزاروں چیزیں کھائے پیے اور اربوں خربوں چیزیں اپنے فائدے میں استعمال کرے۔ پھر صرف زمین ہی نہیں، انسان کے فائدے کے لیے بلکہ قرآن کے بیان کے مطابق نظام کائنات کی دیگر عظیم چیزیں جیسے سورج، چاند، ہوا، پانی، دن رات، دریا، نہریں، سمندر وغیرہ بھی خدا نے انسانوں کے کام میں لگائے ہوئے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی حاجت تھی یا مفید تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ سب انسانوں کو مہیا فرمائی۔ الغرض انسان کو اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ اگر گنتی میں لگ جائیں تو شمار نہ کر سکے۔ چنانچہ فرمایا اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنواؤ
تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ محترم ناظرین، قرآن کی آیتیں اور خدا کی عطا کردہ نعمتیں آواز بلند بتا رہی ہیں خدا کی اس کائنات میں انسان کا مقام و مرتبہ اور حیثیت کتنی عظیم ہے۔ لہذا صاحب عظمت کو چاہیے کہ عظمتوں والا طریقہ اختیار کرے، اور وہ طریقہ ہے رب عظیم کی حضور بندگی کا۔ محترم ناظرین، ان اسباب کو ہم دو طرح سے بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک، اندرونی اسباب جیسے حسد، تکبر، بغض و کینہ کی وجہ سے بھی نفرت ہو سکتی ہے، لیکن اندرونی یا باطنی اسباب کی حتمی شناخت ہمارے لیے ممکن نہیں جب تک وہ شخص خود اس کا اقرار نہ کر لے۔ اگر ہم کسی کو شرعی دلیل کے بغیر حاسد یا متکبر وغیرہ قرار دیں گے تو بدگمانی کے گناہ میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے اگر محسوس ہو کہ فلاں شخص کسی باطنی سبب سے مجھ سے ہزاریں نفرت کرتا ہے تو رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ اس نفرت کو محبت میں بدلنے کے اسباب فرما دے۔ بیرونی اسباب ہماری کسی کمزوری اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی وجہ سے سامنے والا نفرت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ مثلا غور کر لیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس پر جھوٹا الزام لگایا ہو، اس سے حقارت والا سلوک کیا ہو، لوگوں کے سامنے اس کی معمولی غلطی پر بہت ذلیل کیا ہو، اس پر جسمانی تشدد کیا ہو، پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کی ہوں، جس کی اسے خبر مل گئی ہو، اس کی لا علمی کا مذاق اڑایا ہو، اس کی مدد کی طاقت رکھتے ہوئے بھی ضرورت کی گھڑی میں مدد نہ کی ہو، اس سے قرض لے کر واپس کرنے میں ٹال مٹول کی ہو، اس کی چیزیں استعمال کر کے خراب کر کے واپس کی ہوں، پھر اس پر معذرت بھی نہ کی ہو، مصیبت کے وقت اسے جھوٹے آسرے دے کر غائب ہو گئے ہوں، اس پر بے جا تنقید کی ہو، اسے الٹے سیدھے ناموں سے پکارا ہو، اس کی آمد کو نظر انداز کر کے موبائل وغیرہ پر مصروف رہے ہوں، غم کی گھڑی میں اسے تسلی نہ دی ہو، اس کا حق مارا ہو، یہاں وہ کسی شے کی خرید و فروخت کر رہا ہو یا کسی کا رشتہ کرنے کی بات چیت کر رہا ہو، وہاں ہم نے بھی ٹانگ اڑائی ہو، کسی اچھے کام پر اس کی حوصلہ افزائی نہ کی ہو، ہاں غلطی ہو جانے پر حوصلہ شکنی کو اپنی ڈپٹی سمجھا ہو، اس سے سخت رویہ اپنا کر دل شکنی کی ہو، مطلب نکل جانے پر آنکھیں پھیر لی ہوں، دوران گفتگو بار بار اس کی بات کاٹ کر صرف اپنی سنائی ہو، ناکامی پر اسے تانے دیے ہوں، اس کی کسی چیز کو گھٹیا اور غیر معیاری قرار دیا ہو۔ اس طرح غور کرتے چلے جائیں تو کئی اسباب سامنے آ سکتے ہیں جن کی وجہ سے کسی کو ہم سے نفرت ہو گئی ہو۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی توفیق سے اس نے اخلاق اور اعلیٰ کردار کے ذریعے دشمنوں کو بھی دوست بنایا جا سکتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، نفرت کو شکست دینے کے لیے سب سے پہلے استعمال کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ کلمات کہا کرتے تھے، ترجمہ: یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ہر طرح اس شخص کی محبت مرحمت فرما جس کی محبت تیرے نزدیک مجھے نفع دے۔ یا اللہ مجھے جو پسند چیز عطا فرمائے اسے اپنی محبت میں میری قوت و طاقت بنا، اور جس چیز پسندیدہ چیز کو مجھ سے روک رکھے تو مجھے اپنی محبوب چیزوں میں مصروف رکھ کر ان سے فارغ البال بے فکر بنا دے۔ مسلمانوں کو سلام کرنے کی عادت اپنانی چاہیے، سلام عام کرنے سے محبت بھی عام ہوتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جسے بجا لاؤ تو آپس میں محبت پیدا ہو جاؤ؟ اپنے درمیان سلام کو عام کرو، حسب توقع، حسب موقع، حسب حیثیت کوئی نہ کوئی تحفہ اپنے مسلمان بھائی کو پیش کر دیجیے۔ تحفہ لینا دینا محبتوں کو پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی
آپس میں دوستی اور رحمت و شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بیمار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ نفرت کا میل معافی کے صابن سے دور ہو سکتا ہے، اس لیے اگر کوئی آپ کی کسی وجہ سے غلطی کی وجہ سے ناراض ہے تو اس سے معافی مانگ لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس دن سے پہلے آج ہی اس سے معافی حاصل کر لے۔ جس دن دینار اور درہم پاس نہیں ہوں گے، اگر ظالم کے پاس نیک مال ہوئے تو ظلم کے برابر ان میں سے لے لیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہ ہوئی تو ظلم کے برابر مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ ایک ساتھ رہنے والوں میں اونچ نیچ ہو جانا انوکھی بات نہیں، لیکن صلح میں پہل کر کے ہم ہاریں گے نہیں بلکہ دوسرے کا دل جیت لیں گے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تلقی کرے۔ ان میں سے جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت کی طرف جانے میں بھی سبقت حاصل کرے گا۔ دل جیتنے کا ایک نسخہ ہے کہ بڑوں کی عزت و احترام دیا جائے اور چھوٹے پر شفقت کی جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں۔ نرمی انسان کو سجاتی اور سنوارتی اور وہ دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اسے زینت بخشی یعنی خوبصورت بناتی ہے۔ عاجزی کرنے سے انسان ڈی گریڈ نہیں اپ گریڈ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین، یعنی جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ عزت دو عزت پاؤ کا نظارہ دیکھنے کے لیے دوسرے مسلمانوں کو عزت و احترام دینا شروع کر دیجئے۔ مشہور ہے، دل میں اترنے کا راستہ پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے، پھر مسلمان کو کھانا کھلانا ثواب کا کام بھی ہے، اس لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلائیے اور اس کے دل میں جگہ پانے کا فائدہ بھی حاصل کیجیے۔ مصیبت اور بیماری میں ہمدردی اور دیکھ بھال کرنے والے کو انسان کبھی نہیں بھولتا۔ عیادت و تعزیت کی عادت بنا کر اپنے ثواب کھڑا کیجیے اور دلوں میں بھی جگہ بنائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو کسی غمزدہ شخص سے تعزیت کرے گا اللہ پاک اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا، اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اللہ کریم اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی ادا نہیں کر سکتی۔ ان کے علاوہ کئی کام اور انداز ایسے ہیں جن سے دوسروں کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ جب دل میں محبت داخل ہوگی تو نفرت خود ہی نکلنا شروع ہو جائے گی۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، کامیابی دینے والی ذات رب کریم کی ذات ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو آپس میں محبت نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، یا ودودو، چونکہ اللہ کا یہ نام گرامی جو ہے اپنے اندر چاشنی رکھتا ہے، ایک محبت رکھتا ہے، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے دلوں کو جوڑتا ہے اور اللہ چاہتا ہے انسان اس کے ساتھ جڑ جائے۔ اب دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوقات کو آپس میں جڑنے کی تلقین فرمائی۔ یا ودودو جو کثرت سے پڑھتا ہے اس کے قلب کے ساتھ مخلوق کے قلب جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کا اس کی طرف رغبت ہوتی ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے نقصان دینے والے، برائی کرنے والے، اس کی جو ہے غلط کہنے والے، اس سے حسد بغض کرنے والے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس نام کی
اتنی اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہے کہ اگر آپ وظائف کی دنیا میں جا کر دیکھیں، سب سے زیادہ جو محبت کے مجرب اعمال ہیں یا ودودوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب انسان چاہتا ہے کہ میری محبت کسی کے دل میں پیدا ہو جائے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ ایک دوسرے کے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے پرتاثیر اس کا عمل یاودود ہے۔ یہ عمل اتنا پرتاثیر ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھ کے کسی طرف پھونکیں گے تو آپ کی طرف راغب ہو جائے گا۔ مقناطیس کی طرح اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن جائز مقاصد کے لیے استعمال کرنا، ناجائز کے لیے کیا تو الٹا نقصان کا خدشہ بھی ہے۔ یا ودودو اسم کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے، آپ کسی کو بھی کوئی چیز کھلا رہے ہیں، آپ یا ودودو 11 بار پڑھ کر اس پر پھونک دیں، وہ کھلائیں۔ بہن ایک دوسرے کو کھلائے، میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کو کھلائے، آپ دیکھیں گے دلوں سے نفرت نکل جائے گی، محبتیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، چونکہ شیطان جنات جو ہے وہ دلوں کے اندر نفرت کا بیج بوتے ہیں۔ جب انسان یا ودودو پڑھتا ہے یا پھونک کر کسی کو کھلاتا ہے تو اس کے دل میں رغبت اس کے لیے پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا آپ کے لیے بے چین ہو جائے تو آپ یا دودو بیٹھ کر 1000 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر دعا کریں، اس کا تصور کر کے پھونک دیں اس پر، اور اگر پلا سکتے ہیں تو کھانے پینے پر کھلا پلا دیں۔ آپ دیکھیں کہ چند دنوں میں وہ بے چین ہو جائے گا اور وہ آپ کی طرف راغب ہو جائے گا، اور اگر حاضر ہے تو کھلا دیں، اگر بہت دور ہے تو آپ تصور کر کے پھونک دیں۔ انشاءاللہ اس اسم کے اندر اتنی اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ جب ڈاکو ایک شخص کو قتل کرنے لگے تو اس نے یا ودودو کا آغاز کر دیا، یا ودودو یا ذل عرش المجید۔ یا ودودو کے ساتھ یہ جملہ اضافہ کر لے تو آپ اس کی تاثیر دیکھیں گے کہ اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ جائے گا۔ آپ اگر کسی کو پہلانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں یا ودودو یا ذل عرش المجید، آپ یہ کہہ کر آپ 1000 مرتبہ پڑھنے یا ودودو یا ذل عرش المجید، آپ اس جملے کو 1000 بار پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص، وہ جماعت، وہ فرد آپ کے لیے بے چین ہو جائے گا، اور آپ اس کا تصور کر کے کیونکہ آپ اسے پلائیں کھلائیں، دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی مراد چند دنوں میں پوری ہو جائے گی اور آپ کا مقصود آپ کو مل جائے گا۔ محترم ناظرین، الحمدللہ اللہ پاک کے اسماء الحسنہ کے ذریعے جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے 99 نام ہیں جن سے اللہ پاک سے جو بھی مانگا جائے اللہ پاک اسے پورا کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں بھی یہ عادت اپنا لینی چاہیے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، تنگ دستی ہو، بیماری ہو، قرض داری ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اس کے پیارے پیارے اسماء الحسنہ کے ذریعے دعا مانگا کرے، انشاءاللہ اللہ رب الکریم ہماری مرادوں پر نظر کرم فرمائے گا۔ ہر طرح اس مرد عورت کی اجازت جو جائز مقصد کے لیے استعمال کریں، کیونکہ اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے، اور الحمدللہ ہمیں بڑے کٹر مراحل سے گزر کر اس کی اجازت ملی ہے۔ آپ سب کو اجازت ہے جو ہمارے سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں، لیکن جائز مقاصد کے لیے اسے استعمال کیجئے۔ محترم ناظرین، یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھا کریں، ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا